جی अस्सलाम वालेकुम। तमाम देखने सुनने वालों को आपके भाई राना अदनान अहमद भट्टी एडवोकेट हाई कोर्ट की तरफ से सलाम। उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम देखने सुनने वाले मेरे सब्सक्राइबर खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे और आपके वालिदैन का साया सदा आपके सर पर सलामत रखे। आज नए टॉपिक के साथ नई वीडियो के साथ पेश खिदमत हूँ। उम्मीद करता हूँ कि मेरा आज का टॉपिक आपको पसंद आएगा। आज सक्सेशन सर्टिफिकेट इस पे वीडियो बना रहा हूँ। सक्सेशन सर्टिफिकेट किस लिए और कहाँ कहाँ आपको ज़रूरत पड़ती है और कब ज़रूरत पड़ती है। सक्सेशन सर्टिफिकेट जब आपका वालिद या वालदा, दादा या दादी या जिसके अकाउंट में रकम हो, अगर वो फौत हो जाता है, मौत क्योंकि बरहक है, हर इंसान ने इस दुनिया से जाना है। अगर फौत होने वाले का किसी बैंक में अकाउंट है, उसमें रकम है, जमा है, वो रकम जो है वो वारसान किस तरह निकलवा सकते हैं, इसका पूरा तरीका आपको बताऊंगा इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक देखें, वीडियो को काइंडली स्किप ना किया करें। जी, सबसे पहले आप मुतलका बैंक जिस बैंक में मुतवफ़ी या मुतवफ़िया जो फौतशुदा है उसका अकाउंट था, उसकी डिटेल लें। डिटेल लेने के बाद उस बैंक से बैंक स्टेटमेंट हासिल करें। बैंक स्टेटमेंट हासिल करने के बाद बैंक आपसे क्या रिक्वायर करेगा, बैंक आपसे कहेगा कि आप अदालत से सक्सेशन सर्टिफिकेट बनवा कर ले आएँ। चूँकि इसमें सारे वारसान जो होते हैं मुतवफ़ी या मुतवफ़िया की, उनका शेयर होता है, तो आप बज़रिया अदालत जो है सक्सेशन सर्टिफिकेट, जानशीनी सर्टिफिकेट वो हासिल करेंगे। जानशीनी सर्टिफिकेट के लिए आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है वो डिटेल इसमें बता दूंगा, प्रोसीजर भी बताऊंगा। सबसे पहले आपको मुतवफ़ी या मुतवफ़िया जो फौतशुदा है उसके डेथ सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। आप डेथ सर्टिफिकेट, बैंक स्टेटमेंट और दरख्वास्त गुजार जो है जिसने जानशीन बनना है उसके आईडी कार्ड की कापी और जो दीगर वारसान हैं, जो लीगल हेयर हैं, उनके दीगर वारसान के आईडी कार्ड की कापी, ये तमाम चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। ये चीज़ें आप लेकर अपने किसी भी काउंसिल के पास, एडवोकेट के पास चले जाएंगे, वो आपकी फ़ाइल तैयार करेगा। सबसे पहले ये किस अदालत में दायर होगी, ये सिविल जज जो है उनकी अदालत में दायर होगी। सक्सेशन सर्टिफिकेट जो है ये सिविल कोर्ट में दायर किया जाता है और सिविल कोर्ट ही जारी करती है, ये बात जहन में रखें। ये तमाम डॉक्यूमेंट जो जानशीनी सर्टिफिकेट जिसे सक्सेशन सर्टिफिकेट कहते हैं, इनके लिए ज़रूरी है। और सबसे अहम जो है, जो इस वक्त सिविल अदालतें, सिविल जजेस रिक्वायर करते हैं, वो फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नादरा का जारी किया हुआ, जिसे FRC भी कहते हैं, ये भी आपके पास होना चाहिए। ये चीज़ें आपके पास होंगी तो आपका काउंसिल आपका केस तैयार कर देगा। सबसे पहले जो रकम है, कितनी रकम है, ये मेंशन की जाएगी। दरख्वास्त जो आप गुजार रहे हैं उस दरख्वास्त में सबसे ऊपर जो है वो
کہ آپ کی کتنی رقم جو متوفیہ یا متوفی چھوڑ کر گیا ہے بینک میں وہ کتنی ہے وہ مینشن کی جائے گی۔ اس کے بعد متوفی کا نام اور کس ڈیٹ کو وفات پائی۔ اس کے بعد آپ کی جائیداد یعنی رقم کس بینک میں ہے۔ اس کے بعد جو آپ مسئول علیہم کو رکھیں گے اس میں سب سے پہلے آپ عوام الناس جو ہے، عوام الناس اس لیے رکھا جاتا ہے کہ اگر وارث کے علاوہ یا وارثان کے علاوہ کسی کا حصہ بنتا ہے تو عدالت میں ڈگری ہونے سے پہلے پہنچ کر اپنا شیئر لے سکتا ہے۔ عوام الناس کے بعد جو وارثان ہوتے ہیں، اگر بیٹے ہیں، 2 بیٹے ہیں اور 2 بیٹیاں ہیں، عوام الناس کے بعد دونوں بیٹیوں اور دونوں بیٹوں کو رکھا جائے گا۔ اس کے بعد متوفی سے درخواست گزار کا رشتہ کیا ہے وہ رشتہ بتایا جائے گا۔ رشتہ بتانے کے بعد اگر کوئی امر مانے ہے کہ آپ جانشینی سرٹیفکیٹ نہیں لے سکتے یا آپ جانشین نہیں بن سکتے تو وہ بھی آپ نے اپلیکیشن میں مینشن کرنا ہوتا ہے۔ اور سب سے اینڈ پہ جو آپ نے کس بینک میں رقم ہے، کس اکاؤنٹ میں رقم ہے، متوفی کے اکاؤنٹ نمبر لکھیں گے، اس بینک کا نام لکھیں گے۔ بینک کا نام لکھنے کے بعد بینک کی برانچ لکھیں گے، MCB ہے، نیشنل بینک ہے، مسلم کمرشل بینک ہے یا HBL ہے، جو بھی بینک ہوگا اس بینک کا نام، اس کی برانچ، اس سٹی کا نام۔ یہ لکھنے کے بعد آپ کا کیس دائر ہو جائے گا۔ یہاں پر ایک بات میں ذکر کرتا جاؤں کہ جس جگہ آپ کا بینک ہوگا، جس بینک میں متوفی کی رقم ہے، آپ اسی سٹی میں کیس دائر کر سکتے ہیں۔ یعنی اگر فیصل آباد میں بینک ہے تو آپ فیصل آباد میں ہی سکسیشن سرٹیفکیٹ دائر کر سکتے ہیں۔ اگر لاہور میں ہے تو آپ لاہور میں جو ہے سکسیشن سرٹیفکیٹ کی اپلیکیشن وہ گزاریں گے۔ یہ نہیں کہ فیصل آباد میں بینک ہے اور آپ لاہور اپلیکیشن گزار دیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اس کے بعد آپ یہ سب کچھ کرنے کے بعد کیس آپ کا دائر ہو جائے گا، سول جج کی عدالت میں آپ کا کیس لگ جائے گا۔ کیس لگنے کے بعد عوام الناس اور مسئول علیہم کے خلاف اخبار اشتہار کا آرڈر ہو جائے گا، جس میں تمام وارثان کا ذکر کر دیا جائے گا کہ یہ وارث ہیں، اگر ان کے علاوہ کوئی وارث ہو تو وہ بتا جی۔ تو یہ کیس لگنے کے بعد، اخبار اشتہار ہونے کے بعد جو وارثان ہیں یہ بھی نیکسٹ ڈیٹ پر، اور جو اس میں ایپلیکنٹ ہے، جو سائل ہے یا سائلہ ہے، جو درخواست گزار ہے، اس کی شہادت ہوگی، ایویڈنس ہوگی۔ ایویڈنس کے بعد ایک جو وارثان کی طرف سے کونسل ہوگا وہ تسلیمی جواب دے دے گا کہ ہمارے علاوہ کوئی وارث نہیں ہے، ہم اس میں وارث ہیں۔ اور یہاں پر ایک بات میں بتاتا جاؤں کہ اگر تو وارثان آ کر کہہ دیتے ہیں کہ ہمارا حصہ بھی ہماری والدہ یا جو درخواست گزار ہے اسے دے دیا جائے، تو پھر جو سول جج ہیں یہ شیئر نہیں بناتے، وہ ٹوٹل جو ہے وہ درخواست گزار کو مل جاتا ہے۔ اگر وہ یہ بیان نہیں دیتے بوقت شہادت، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنا اپنا حصہ لینا ہے، تو یہ تمام جو ہے وہ حصے بنا دیے جاتے ہیں۔ اور شہادت میں ڈیتھ سرٹیفکیٹ، بینک سٹیٹمنٹ اور FRC یا تو ایگزبٹ کروا دیے جاتے ہیں یا مارک کر دیے جاتے ہیں بطور ڈاکومنٹری ایویڈنس۔ یہ دینے کے بعد جج صاحب جو ہیں وہ ایک نیکسٹ ڈیٹ بحث کے لیے رکھ لیتے ہیں۔ بحث کے بعد اگر تو تسلیمی جواب ہو
تو پھر بھی بحث والے دن بحث سننے کے بعد ڈگری کر دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد اگر فرض کریں آپ کی جو درخواست گزار ہیں وہ 50 لاکھ کے لیے جانشینی سرٹیفکیٹ بنوا رہے ہیں، تو اس میں سول ججز اپنی پاور استعمال کرتے ہوئے ضمانت نامے کا آرڈر کرتے ہیں۔ ضمانت نامہ اس لیے آرڈر کیا جاتا ہے کہ کوئی وارث رہ نہ جائے۔ اگر کوئی وارث رہ گیا تو اس کا ذمہ دار جو ہے وہ ضمانت نامہ داخل کرنے والا ہوگا۔ یہ ڈگری کے بعد ضمانت نامہ داخل کروایا جاتا ہے۔ ضمانت نامہ داخل کروانے کے بعد سکسیشن سرٹیفکیٹ جو ہے وہ کورٹ ایشو کر دیتی ہے۔ یہ تمام طریقہ تھا سکسیشن سرٹیفکیٹ، جسے ہم اردو میں جانشینی سرٹیفکیٹ کہتے ہیں۔ درخواست گزارنے کا طریقہ میں نے ٹوٹل شیئر کر دیا ہے۔ اگر اس میں کوئی وارث جو ہے نابالغ ہو تو اس کے لیے گارڈین سرٹیفکیٹ بھی بنوانا پڑتا ہے، اس کا حصہ بقایا رہ جاتا ہے، وہ درخواست گزار کو نہیں ملتا۔ گارڈین سرٹیفکیٹ کے لیے میری ایک علیحدہ ویڈیو ہے، اسے وزٹ کریں۔ تو اپنا خیال رکھیں۔ امید کرتا ہوں کہ میرا آج کا ٹاپک آپ کو پسند آیا ہوگا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔